السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 47 سے لے کے آیت نمبر 52 تک کا ترجمہ سیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بخشش کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، یا بنی اے بنی اسرائیل اسرائیل، یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو تم، نعمتی میری نعمتوں کو، یلتی وہ جو، انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وانی اور یہ کہ میں نے فضلتکم فضیلت دی تم کو، علی العالمین جہان والوں پر۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے رکوع میں بنی اسرائیلیوں کو اجمالی طور پر اپنے انعام و اکرام کے بارے میں ان کا ذکر کیا، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اپنی ان نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ میں نے تم کو جہان والوں پر فضیلت دی۔ امت محمدیہ سے پہلے بنی اسرائیل کو توحید کی وجہ سے باقی تمام لوگوں پر فضیلت حاصل تھی، لیکن جب بعثت نبوی ہوئی تو اللہ پاک نے امت محمدیہ کو کنتم خیر امت کہہ کے مخاطب کیا اور یہ فضیلت امت محمدیہ کو دے دی۔ واتقوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، یوم اللہ اس دن سے کہ نہ تجزی کفایت کرے گی، نفسن کوئی جان، ان نفسن کسی جان کی، شیئن کچھ بھی، ولا اور ہرگز نہ، یقبلو قبول کی جائے گی، میوہا اس سے، شفاعتن کوئی سفارش، ولا اور ہرگز نہ، یؤخذ لیا جائے گا، میوہا اس سے عدل بدلہ، ولا ہم اور نہ ہی وہ، ینصرون مدد دیے جائیں گے۔ اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام و اکرام کا ذکر کیا ہے اور نیچے دوسری آیات میں، یعنی کہ آیت نمبر جو اس کے نیچے والی آیت، اس میں اللہ تعالیٰ آگے بنی اسرائیل کو روز قیامت سے ڈرا رہے ہیں، چونکہ بنی اسرائیل اس بات کے دعوے دار تھے کہ خواہ ان میں ہر غلطی ہو لیکن ان کے جو بزرگ ہیں وہ ان کو بخشوا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اسی بات کا بیان کرتے ہوئے فرمایا تو والا یقبالو ہرگز نہ قبول کی جائے گی، میوہا اس سے، شفاعتن کوئی سفارش، ولا یوخذ اور نہ لیا جائے گا، میوہا اس سے، عدل کوئی بدلہ، ولا ہم اور نہ ہی وہ، ینصرون مدد دیے جائیں گے۔ وَإِذْ اور جب، نجیناکم نجات دی ہم نے تم کو، من آل فرعون قوم فرعون سے، من آل فرعون قوم فرعون سے، یسومونکم وہ پہنچاتے تھے تم کو، سوء العذابی برا عذاب، یذبحون وہ ذبح کرتے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور وہ زندہ رکھتے، نساءکم تمہاری بیٹیوں کو یا تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور بیچ اس کے، بلاء من ربکم بلاء آزمائش ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بڑی۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے جس نے مصر کا احاطہ کر لیا ہے اور تمام قبطی اس کی لپیٹ میں آ گئے ہیں، صرف بنی اسرائیل اس سے محفوظ رہے۔ اس وقت کے کاہنوں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو نقصان پہنچائے گا۔ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو لڑکا پیدا ہو وہ مار دیا جائے،
اور جو لڑکی ہو اس کو زندہ رکھا جائے۔ وَإِذْ اور جب فرقنا پھاڑا ہم نے بِكُمُ الْبَحْرَ بِكُم ساتھ تمہارے بحرہ دریا کو فَأَنْجَيْنَاكُمْ پس نجات دی ہم نے تم کو وَأَغْرَقْنَا اور غرق کیا ہم نے آل فرعون قوم فرعون کو وَأَنْتُمْ اور تھے تم تنظرون دیکھتے وَأَنْتُمْ اور تھے تم تنظرون دیکھتے۔ یہاں پہ ذکر ہے کہ فرعون کے ظلم سے تنگ آ کر موسیٰ علیہ السلام ایک رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے اور راستہ بھول گنے کی وجہ سے صبح کے قریب مصر سے مشرق کی جانب چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اب دائیں اور بائیں پہاڑیاں تھیں اور پیچھے سے فرعون کا لشکر تعاقب میں تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کا پانی جو تھا وہ سمٹ کر دونوں جانب پہاڑوں کی طرف کھڑا ہو گیا اور درمیان میں راستہ بن گیا۔ اسرائیلی سمندر پار کر گئے اور ان کے تعاقب میں فرعونی بھی سمندر میں داخل ہو گئے۔ اتنے میں سمندر کا پانی حسب معمول آ گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت جو ہے نا وہ پانی میں غرق ہو گیا۔ وَإِذْ اور جب وعدنا وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتاً راتوں کا۔ وَإِذْ اور جب وعدنا وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتاً راتوں کا ثم اتخذتم العجل پھر پکڑا تم نے بچھڑے کو من بعدہ بعد اس کے معبود وانتم اور تھے تم ظالموں میں سے۔ فرعونیوں سے نجات کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے گئے اور 40 راتوں میں جو ان کے منتخب شدہ 40 قبیلوں کے افراد تھے ان کو لے کر گئے، تو قوم نے کیا کیا؟ قوم نے پیچھے سے بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا سامری نام کا، چونکہ وہ لوگ پہلے وحدانیت کے قائل نہیں تھے تو ابھی ایمان ان کا پختہ نہیں تھا، تو انہی میں وہ جو سامری نام کا ایک آدمی تھا وہ جادوگر تھا، ان کے جو آگے قرآن میں مختلف جگہ پر واقعات آئیں گے اس میں ڈیٹیل آپ کو مل جائیں گی کہ اس آدمی نے بچڑا بنایا سونے کو اکٹھا کر کے پگھلا کے اس کا بچڑا بنایا اور قوم کو کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے، تو قوم اس کی پوجا میں لگ گئی۔ تو یہاں پہ اسی بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے انعام و کرام کیے بنی اسرائیلیوں پر، ان کو فرعون کی ظلم و ستم سے نجات دی، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے کھانا بھی ان پہ اتارا، لیکن پھر بھی اس قوم نے کیا کیا؟ اس قوم نے اللہ کو چھوڑ کر اس سونے کے بنے ہوئے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ وعید اور جب وعدنا وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتاً راتوں کا ثم پھر اتخذتم العجل پکڑا تم نے مضبوطی سے پکڑا تم نے عجلہ بچھڑے کو من بعد اس کے معبود وانتم اور تھے تم ظالموں میں سے ثم پھر عفونا معاف کیا ہم نے درگزر کیا ہم نے عنکم تم سے من بعد ذالک اس کے بعد لعلکم شاید کہ تم تشکرون شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کی اتنی بڑی غلطی کے باوجود ان کو معاف کر دیا، ان سے درگزر سے کام لیا، اس وجہ سے کہ شاید یہ قوم جو ہے وہ دوبارہ شکر گزاری کی طرف لوٹ آئے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ العزیز کل اگلا سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔